السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس سوال و جواب کا یہ سلسلہ لے کر آپ کے روبرو آئے ہیں اور یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 53 یعنی 53واں ایپیسوڈ۔ اور اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال ہے پاکستان سے ہیں عائشہ اوصاف۔ ان کا کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، خواب میں اگر کسی کو اپنے اوپر بچہ جان بوجھ کر پیشاب کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے گا، یہ اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ اگر جو بچہ بھی خواب میں آپ کے اوپر پیشاب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ بچہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہے اور بڑا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو آمدنی ہے وہ حرام آمدنی ہے اور اس کا تحقیق کی جائے۔ اور اگر یہ بچہ چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ گھر میں کہیں نہ کہیں حرام مال کا آنا جانا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو حرام مال سے بچائیں اور اکل حلال اور حلال کمائی کو کھائیں، چاہے روکھا سوکھا ہو لیکن حلال، حرام سے بالکل بچائیں، کیونکہ حرام کھانے سے دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اور حلال کھانا یہ جو ہے ایک فرض ہے، نماز روزہ جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے حلال کمانا اور حلال کھانا یہ بھی فرض ہے۔ جی، یہ تبسم ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، حیض کی حالت میں ہاتھوں پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے گا، حیض کی حالت میں مہندی عورتیں لگا سکتی ہیں، عورت حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ حدیثوں سے دوری اور دین کے حقیقی اور صحیح مسئلوں سے دوری کوسوں دور ہو چکے ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دین جو ہے دین داروں کے پاس ملتا ہے، دین عالموں کے پاس ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشرے میں بہت سارے وہ مسائل جو دادی نانی کے مسائلوں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ عموماً 90% غلط ہی ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں اگر کوئی خاتون اپنے ہاتھوں پر یا پاؤں پر مہندی لگا لیتی ہیں تو دادی نانی کا فتویٰ ان پہ لگ جاتا ہے کہ اب تم نے مہندی کیوں لگا لی، اب جب تک تم پاک نہیں ہو سکتی، جب تک کہ یہ مہندی مکمل طریقے سے اس کا رنگ ختم نہ ہو جائے، یہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ حالت حیض میں وہ مہندی لگانے کو جو ہے یہ تصور کرتی ہیں اگر مہندی لگا لی تو جب تک مہندی کا رنگ ہاتھوں پر اور پاؤں پر رہے گا تب تک ناپاک ہی رہیں گے، پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواتین حالت حیض میں مہندی نہیں لگاتی، کیونکہ دادی نانی کے مسائل اور فتوے ان تک پہنچے ہوئے، دین کا اصل مسئلہ تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث میں اور شریعت کے مجموعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہیں، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان معاذۃ ان امرأۃ سألت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تختضب الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نختضب
فلم یکن ینہانا عنہ۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، معلوم کیا کیا حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے مہندی لگایا کرتے تھے، اور جو ہے ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا اور نہ منع فرماتے تھے۔ لہذا یہ حدیث صریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حالت حیض میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں، اور حیض کے دن ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنے سے پاک ہو جائیں گے، اگرچہ مہندی کا رنگ ہاتھ اور پاؤں سے نہ چھوٹا ہو۔ یہ حافظ احسان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عورت کو عدت میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، عورت کو عدت میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ عدت دو طرح کی، ایک تو عدت طلاق ہے، ایک عدت وفات ہے۔ عدت طلاق اور عدت وفات یہ اظہار غم کے لیے ہوتا ہے، جو ایک ریزن ہے، رشتہ نکاح ٹوٹ جانے یا شوہر کے دنیا سے چلے جانے پر اظہار افسوس اور اظہار غم کے لیے عدت کا حکم قرآن کی صریح آیتوں سے ثابت ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے، صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مرد کا اپنی بیوی کی اندر جو ڈی این اے ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک باقی رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور وہ اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو بچے کی پیدائش جب بھی ہو جائے، چاہے 9 مہینے میں ہو چاہے 9 دن میں ہو جائے، جیسی ہی بچے کی پیدائش پوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دی ہوئی عورت حاملہ نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اس میں بھی اس حیض کو شمار نہیں کریں گے جس میں اس کو طلاق دی گئی ہے، کیونکہ طلاق دینے کا اصول یہ ہے کہ بیوی کو اس وقت طلاق دے پاکی کی حالت میں جبکہ اس سے صحبت نہ کی ہو۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، لیکن اس گناہ اس لیے کہ اس صورت میں اس عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ وہ حیض جس حالت میں جس کی میں اس نے طلاق دی ہے وہ تو شمار نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا تو اس عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہی جو ہے عدت وفات ہے۔ عدت وفات جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ حاملہ ہو تو عدت وفات بچے کی پیدائش ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ عدت کرنا لازمی اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی اور طلاق دینے کے بعد اس نے عدت نہیں کی تو اخروی اعتبار سے قرآن کے ایک صریح حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگی۔ لیکن 3 حیض سے پہلے اگر یہ کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عدت وفات، کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ 4 مہینے 10 دن اس پر عدت تھی لیکن اس نے نہیں کی، اور 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ بیوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا نکاح میں جانا چاہے تو اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ جی یہ رمانہ ہے، اور یہ کہاں سے ہیں؟ بہرحال میڈیکل اینڈ ہیلتھ، بیوٹی، کاسمیٹک اینڈ پرسنل کیئر، یہ ایک بہن ہے، ان کا ایک سوال ہے، آڈیو میں ہے، اس سوال کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ اور السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ آیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ صحیح ہے غلط ہے، تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں تاکہ میں کوئی حرام کمائی نہیں کماؤں۔
مفتی صاحب घर में कुछ ऐसी माशी हालात है कि मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो मुझे था कि मेरा पर्दा भी ख़राब ना हो और मैं बाहर भी मुझे निकलना ना पड़े, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया है। तो उसमें ऐसा है कि वो कंपनी मुझे 30% डिस्काउंट पे चीज़ें देती है, और वो चीज़ों को मुझे मैक्सिमम मतलब 10 से 15% ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पे मैं दे सकती हूँ। 15% से ज़्यादा मैं उसे नहीं बेच सकती हूँ कंपनी के रूल के हिसाब से। वो मुझे 30% डिस्काउंट देगी, लेकिन मैं उसको 15% से ज़्यादा मैं नहीं बेच सकती। ठीक है। अब जैसे आप चीजें बेचते जाओ और आप क्या कहते हैं ऊपर जाते जाओ, जैसे आप चीजें बेचते जाओ उतना आपको मुनाफा आएगा और उतना आपको कंपनी बोनस देगी और आपकी तरक्की होगी कंपनी में। ऐसा है ये चलने का इसका तरीका। तो अब अभी मैंने हाल में ज्वाइन किया, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो मेरी जो टीम की जो लीडर है वो कह रही है कि उसने एक होलसेल वाले को पकड़ा है उसने। अब वो कह रही है कि होलसेल में उसको 30% प्रॉफिट, मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे पास से ना सारा वो जितना भी माल कहे उसको मैं अपने प्रॉफिट में दे दूं पूरे 30%, जबकि कंपनी के रूल में है बस 15% से ज्यादा मैं नहीं दे सकती कस्टमर को। तो ये कह रही है मुझे 30% का प्रॉफिट तुम्हारे नाम से लो और सारी चीजें जो ये ऑर्डर दे रहा है और इसको दे दो, ये तुम्हें 30% के प्रॉफिट के लेके जो बाकी चीजों के पैसे होगा, जो चीज का पैसे होगा वो दे देगा। तो इससे ऐसी चीजें खरीदो तो इसको जितना हम बेचेंगे उतना हमारी टीम की तरक्की होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुमको बोनस ज्यादा मिलेगा, इसके बहुत फायदे हैं, ऐसे करो। लेकिन हाँ, तो ऐसा कह रही है वो। जब मैंने उसे पूछा क्या ये सही तरीका है, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं ये कंपनी के रूल के खिलाफ है, क्या ये सही तरीका है? तो कह रही है हाँ ये हमारा प्रॉफिट है जो कंपनी दे रही है 30%, अब हम उसका क्या भी करें, ये हमारी मर्जी है। वो लोग किसी का नुकसान तो नहीं है इसमें, कंपनी का तो नुकसान नहीं, किसी का तो नुकसान नहीं, ये हमारा प्रॉफिट है जो हम हमारी तरक्की के लिए लगा रहे हैं, हम कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको ये हक मिल गया तो हम ये इसको ऐसे इस्तेमाल करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। बस कंपनी को नहीं पता चलेगा, बस हम कर लेते हैं, ये सही तरीका है, वरना बहुत मुश्किल होगा हमें फिर आगे बढ़ना ना, हमारी टीम को आगे बढ़ना, तो सब हम ऐसे ही करेंगे, वो कह रही थी। तो वही मुफ्ती साहब आपको मुझे पूछना था कि क्या ये गलत है या क्या ऐसा करना जायज़ है? कहीं ये करके मैं गलत काम तो नहीं करूँगी, कहीं मेरी कमाई हराम तो नहीं हो जाएगी इसकी वजह से? वो ये है कि मुझे जो कंपनी मुनाफा दे रही है वही मैं वो आदमी को दे रही हूँ, ना इसमें कंपनी का नुकसान है ना किसी का नुकसान है, बस मुझे जो प्रॉफिट मिलना था वो मुझे कम मिलेगा, लेकिन वो मुझे बोनस से बराबर हो जाएगा। और जी देखिएगा, इन रुमाना बहन का ये सवाल है, इस सवाल के अंदर एक चीज़ है कि माशी तंगी की वजह से इन्होंने कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू किया है और घर की चार दीवारी में पर्दे के साथ ये उस काम को कर सकती हैं। तो समझा जाए कि ख़वातीन हजरात घर की चार दीवारी में रहते हुए कोई भी दस्तकारी वाला या कोई भी बिज़नेस कर सकती हैं, और उसके लिए आइडियल हमारे लिए माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, प्यारे आका की पहली बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा आइडियल है, बिजनेसमैन थी, बिजनेस किया जा सकता है और शरीयत के उसूल और शरीयत की हदबंदी और क़वानीन पर अमल करते हुए भी मुमकिन है कि आप बिजनेसमैन बन जाएं, बिजनेस करें। लेकिन उम्मे रुमाना बहन का ये सवाल है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स हमें 30% के डिस्काउंट पे देती है और हमें इस बात का पाबंद बना रखा है कि आप जिनको भी ये सेल करें प्रोडक्ट्स, तो उनको आप 10-15% के डिस्काउंट पे दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये उसूल है। तो देखिएगा, शरीयत ये कहती है कि हमने जिन कंपनी से जो मुआहिदा कर लिया उस मुआहिदे की पासदारी भी लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अहद लह, उसका कोई ईमान नहीं जिसके जो अपने अहद की पासदारी न करे। जो शर्तें हैं उस कंपनी की, उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए उस शर्तों पर रजामंदी का इजहार किया था, उसको मानने का इकरार किया था। अब आप अगर शरीयत के रूल के खिलाफ 15 से ज्यादा 20 या 30% डिस्काउंट पर कंपनी के प्रोडक्ट्स किसी और को सेल कर रहे हैं, यकीनन आप अपने आप में तो ये समझ रहे हैं कि इसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, हमारा भी कोई नुकसान नहीं है,
دے دو، ہماری جو ہے سیلری بڑھے گی، اس میں ہمارا بونس زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن حقیقت یہ کمپنی کا جو ایک معیار ہے وہ گر جائے گا، یہ کمپنی کا نقصان ہے، اس لیے دے نہیں سکتے۔ ہاں البتہ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو مال کمپنی سے لیا ہے 30% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ملا ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ کے شوہر، کیونکہ وہ مال آپ کا بھی ہے اور آپ کے شوہر کا بھی ہے، تو آپ کے شوہر وہی مال 30% ڈسکاؤنٹ پر کسی دوسرے کو بیچ سکتے ہیں۔ اس میں شکل یہ ہوگی کہ آپ کا بونس کا معاملہ بھی بڑھ جائے گا، اور جو کمپنی سے جو معاہدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ بیچا آپ نے نہیں ہے، آپ کمپنی سے جوائن ہوئی ہیں اور آپ نے اس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پروڈکٹس لوگوں تک 10 یا 15% کے ڈسکاؤنٹ پہ بیچیں گے، اس سے زیادہ پہ نہیں بیچیں گے۔ آپ نے وہ جو ہے اپنے شوہر کو 10-15 پہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ مال بیچ دیا جو کمپنی کا معاہدہ تھا اسی کے اعتبار سے، اور شوہر پھر اس کو 30% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بیچ رہا ہے، تو بالکل جائز ہے اور منافع بھی گھر میں رہ جائے گی، اس لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اس شکل کے ساتھ آپ کی آمدنی جائز ہے اور کمپنی سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایس پٹیل ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 40 دن کا سورہ بقرہ شروع کیا ہے، تو کیا دوپہر کبھی مغرب بعد پڑھ سکتی ہوں، اور پڑھتے پڑھتے کچھ کام کے لیے قرآن رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد بقیہ سورت پڑھ لیں؟ دیکھیے گا، سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سورہ بقرہ کو دکان یا مکان میں پڑھا جائے تو شیطان جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور سحر اور جادو جو ہے اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیسا ہی سحر، کیسا ہی جادو اس گھر میں کیا گیا ہو، تو اس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس سے وہ سحر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کا پڑھنا ایک ہوتا ہے، ایک ہے پڑھوانا، اور 40 دن کی مدت، یہ دونوں چیزیں سمجھنی ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن جو ہے مسلسل سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے تو اس گھر سے شیاطین و جنات نکل جاتے ہیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کی غرض سے 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے حافظ کو مقرر کرنا اور اس کو قیمت دینے کی بنیاد پر اجرت دینا اور اس کا لینا بھی جائز ہے، بطور علاج یہ جو ہے اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے۔ البتہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی ٹائم پڑھنا ضروری ہے اور ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کو بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ اوقات بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا درمیان میں کوئی کام آ جائے تو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے ہٹنا پڑے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل پر کو اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر، مراد یہ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضربہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے جو ہے نازل ہوا کرتے تھے۔ 40 دن تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے اور اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا بھی درست ہے، اجرت دینا بھی درست ہے۔ بعض صحابہ نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست بھی فرمایا ہے، اور درمیان میں پڑھتے پڑھتے کوئی کام آ جائے تو یقیناً قرآن شریف کو بند کریں۔
اور اٹھ کے اپنا وہ کام کر لیں. کام سے فارغ ہو گئے پھر قرآن کریم کو کھولیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ نے آج جو ہے عصر بعد پڑھی, کل جو ہے ظہر بعد پڑھ لیں, پرسوں مغرب بعد پڑھ لیں, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ہی وقت ہو. لیکن اگر وقت چینج ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھارت ٹریڈر سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کوئی نیا گھر بنائے اور ہمیں بلائے تو کیا ان کی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ جی, اگر کوئی نیا گھر بنا ہے اور اس میں رہائش کی شروعات کی جا رہی ہے, یا مکان مالک نے شکرانے کے طور پر اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو مدعو کیا ہے, دعوت کا اہتمام کیا ہے, تو ایسی صورت میں اس دعوت میں جا سکتے ہیں. ہر وہ دعوت جس میں جو ہے حلال کا امکان اور یقین ہو, جانا چاہیے دعوت کو, اور گناہ کے کام نہ ہو رہے ہوں اور نہ ہی کسی رسم کے طور پہ ہو اور نہ ہی کسی غیروں کے مشابہت میں ہو. تو ہر وہ دعوت جس میں گناہ کے کام نہ ہو رہے ہوں اور حلال مال کرنے والا اور دعوت کا اہتمام اور دعوت دینے والا کی آمدنی جو ہے حلال ہے, تو ایسی صورت میں چلے جائے, جانا چاہیے. لیکن اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے بلکہ حرام کی ہے, تو حرام آمدنی والے کی دعوت کو قبول کر لے لیکن اس میں نہ جائے, اور اس کو احساس کرا دے کہ ہمارا نہ آنا اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی آمدنی حلال نہیں. اور حرام آمدنی سے جیسے خود بچنا ضروری ہے, اسی طریقے سے احساس دلا کر اپنوں کو بھی حرام کمائی سے اور حرام ذرائع آمدنی سے روکنا بھی جو ہے ضروری ہے. یہ بھائی ہیں رضوان ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ کیا ہے, ان کی آڈیو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو اوپر ویڈیو بھیجا ہے, وہ ویڈیو کے اندر جو آپ کو پتلے دکھ رہے ہیں, شیر کا اسٹیچو ہے, ہاتھی کا اسٹیچو ہے, وہ سب اسٹیچو ایک میلے میں لگے ہیں, اور ان سب کو دیکھنے کے لیے 20 روپیہ 30 روپیہ ٹکٹ ہوتی ہے. اگر ہم کو یہ تجارت کرنی ہو, یہ دھندا کرنا ہو, تو کیا ہم ایسے باہر سے اسٹیچو منگوا کے میلے میں لگا کے اس کا دھندا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ویڈیو یہ والی بھیجی ہے, اس میں دیکھ لیجئے گا آپ. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اسٹیچو وغیرہ ہیں, اور اس طرح کے اسٹیچو وغیرہ خرید کر لے کر آئیں اور کسی سرکس یا میلے میں ہم شاپ لگا کے بیٹھ جائیں, پھر اس کا ٹکٹ رکھیں 10 یا 20 روپے کا, تو اس طرح سے آمدنی کرنا جائز ہے نہیں. تو یہ سمجھ لیا جائے کہ جاندار کا اسٹیچو تصویر مجسمہ بنانا حرام ہے, اور اس طرح سے اس کو رکھنا بھی جو رحمت کو اور برکت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر, کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو. یہ مجسمے جاندار کے جو ہے مجسمے بنانا, تصویر بنانا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. لہٰذا اس طریقے سے جو چیز حرام ہے, ناجائز ہے, اس کو ذریعہ آمدنی بنانا بھی درست نہیں ہے. آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے, اللہ راضی ہے. محمد حمزہ صاحب ہیں, ان کا کوئی سوال ہے, اس سوال کو آڈیو میں کیا ہے, پہلے اس کا جواب سنیں گے پھر اس کے بعد جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا نہیں بولا تھا جیسے کہ جو حالات ہیں یعنی کہ جو کل سے جو بھی جشن منایا جا رہا ہے, اس چیز پر یہ بات زیادہ ہی دل کو گہر کر گئی ہے, تو بے چینی بہت زیادہ سی ہو رہی ہے. ہمیں دلی میں تو بھی کوئی طبیعت جو ہے میری ناساز سی ہو رہی ہے اسی بے چینی میں. تو کس چیز کا عمل بہتر رہے گا جو ایک سکون ملے, تھوڑی سی قوت ملے, تاکہ سفر بھی آسانی سے ہو جائے اور دل کو بھی سکون مل جائے. کوئی عمل بتا دیں ذکر کے طور پر.
اور یہ ہے آپ کو پتا ہے آپ تھوڑے نمی نمی رہ رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی ہوں، وہ بھی صبح کہہ رہے تھے کیا بات ہوگی، میں ان کو بتایا نہیں کیونکہ انہوں کا اس میں ہندو تھا، تو ذکر بتا دیں تاکہ یہ تھوڑی سی صبر اور قوت سی محسوس ہو مجھے۔ سوچا تھا میں نے آپ کو ذکر کروں، کل سے بتا کر رہا تھا میں، تو بتا دیجیے گا ضرور، سفر میں ہوں اس لیے اور بول رہا ہوں۔ جی ایک تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ حالات انتہائی سنگین ہیں، اور ان سنگین حالات میں جو کہ تعصب کا ماحول چل گیا ہے، فتنہ پسند اور شر انگیز لوگ ہر جگہ ہر موقع اور وقت پر فتنہ پردازی اور شر پھیلانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو ایسے سنگین حالات میں سفر میں نکلا جائے تو فطری طور پہ ڈر لگتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے ڈرنا، اور یہ ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ حالات اور شریروں کی شرارت، دشمنوں کی دشمنی، تعصب پسند لوگوں کی جو ہے فرقہ پرستی، لوگوں کے شر کا خوف دل میں آ جانا، یہ جو ہے انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن بہت ضروری ہے ایک تو یہ سمجھ لیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت آ کر رہے گی، موت جس وقت ہماری لکھی ہے اس وقت آئے گی، اور اس سے پہلے نہیں آ سکتی اور اس کے بعد بھی نہیں آ سکتی۔ جو وقت فکس ہے موت کا وہ آ کر رہے گا، لہذا اس یقین کے ساتھ اپنے تحفظ کے لیے جو ظاہری وسائل ہیں ان کو بھی اپنا عمل میں لایا جائے، اور جو وسائل ہیں ان کو بھی آیت حفاظت کو پڑھ کے آپ اپنے سفر کو شروع کریں، اور بہت اچھی طریقے سے جو ہے صلاۃ السفر پڑھیں، اللہ سے خیر اور عافیت مانگیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے احادیث میں ایک دعا ملتی ہے جو دعائے انس کے نام سے مشہور ہے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت کے لیے بہترین اور مجرد دعا ہے، وہ ہے بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر وعز وجل واعظم مما اخاف واخضر عز جارک وثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا خوب اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کے دشمن سے کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ توحید خان ہیں مکن پور سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب یہ نماز شبد، نماز لفظ کون سی زبان کا ہے؟ اوہو، ان کا شاید سوال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑے میاں ہیں جو اشلوک پڑھ رہے ہیں اور جو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور اپنا علم کو دکھاتے ہوئے انہوں نے برجستہ یہ کہا ہے کہ نماز بتاؤ کون سی زبان کا لفظ ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں بتا پائے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں نماز کو الصلاۃ کہتے ہیں، زیادہ عبادت کہہ سکتے ہیں، پرستش کہہ سکتے ہیں، پوجنا کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز کون سی زبان کا لفظ ہے یہ کوئی نہیں بتا پایا۔ اور پھر وہ بڑے میاں بتانے لگے کہ نماز سنسکرت کی زبان، سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور شبد ہے، اور لوگ ان کی باتوں پر آنکھ موند کر بھروسہ بھی کرے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے، اور یہ ایک طرح کی ایک بحث چل پڑی ہے، ہمارے جو متعلقین ہیں وہ بھی اپنے اپنے تعلق والے علماء سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتا دو کہ نماز کون سی زبان کا لفظ ہے۔ میرے پاس بھی توحید صاحب کا میسیج بھی آیا اور کال بھی آ رہے ہیں،
کہ نماز کون سی زبان کا شبد اور لفظ ہے۔ لفظ نماز فارسی زبان کا ہے اور بطور اسم یعنی ناؤن کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری کے آتے ہیں۔ اور نماز کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو کر کے بتایا اور سکھایا۔ اس کو نماز کہتے ہیں۔ کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ویڈیو کیا سچ ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے، دیکھیں اور پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا تم نصیحت کرو اس کو، تم سمجھاؤ، 3 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ یہ جو ہے جرجی صاحب ہیں، اٹاوا کے ہیں اور غیر مقلد خیالات رکھتے ہیں، تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آئی ہیں لیکن شیخ ابن باز کا جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اور یہ دونوں مسئلہ صحیح نہیں بتا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے اور اس پر بہت بڑی وعیدیں بھی احادیث میں آئی ہیں، لیکن جان بوجھ کر کسی نماز کے چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا نکاح ٹوٹتا ہے۔ اور حدیث میں جہاں پر کفر کی بات آئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ تو جو کفر کی بات آئی ہے علماء نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ وہ نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب چلا گیا، کافر نہیں ہوا۔ شوہر اگرچہ بے نمازی، فاسق اور گناہگار ہو، بیوی پر اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے نرم اور پیار بھرے انداز میں اپنے شوہر کو نماز کی، اسلام کے احکام کی ترغیب دے سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرنا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا مانگی جائے۔ اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے قصداً نماز چھوڑنا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے والے کے متعلق قرآن و حدیث میں بھی سخت وعیدیں آئی ہیں، لہذا نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا، نماز کو دین کا اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ اس کے رسول کی ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہونا بتلایا ہے۔ بے نمازی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان کفر کے قریب چلا جاتا ہے اور کفر پر موت ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے، بالکل کلیئر لکھا ہے کہ بے نمازی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ شریعت کی روح سے بے نمازی جو ہے فاسق اور گناہ گار ہے اور کیا ہے غیر مومن نہیں ہے۔ اس لیے جو مولانا جرجی صاحب کی تقریر کا خلاصہ ہے اور اس کلپ میں بیان کیا گیا یہ بالکل غلط ہے۔
یہ صافیہ شیخ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی خواتین جو اسکول میں ٹیچر ہیں وہ اسکول میں برقع پہن کر رکھتی ہیں لیکن چہرہ کھلا ہوتا ہے، یعنی اسکارف ڈالی ہوئی ہیں لیکن چہرہ نہیں ڈھکا ہے، کیونکہ پڑھاتے ہوئے نوز پیس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے، کیا اس طرح کرنے سے بھی بے پردگی کا گناہ ہوگا؟ دیکھیے گا، اسکول میں اگر ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کی کلاس ہے اور گرلز بوائز دونوں ہیں، اور وہاں کی جو ٹیچر ہیں وہ اپنے گھر سے اسکول تک پورا کور کر کے اپنے چہرے کو، اپنے پورے بدن کو برقعے کے ساتھ کور کر کے پردے کے ساتھ اسکول میں پہنچتی ہیں، اور اسکول میں پہنچ کر وہ جو ہے اپنا اسکارف ہٹا دیتی ہیں، اور جو نقاب ہوتا ہے وہ ہٹا کر اور اوپن فیس منہ کھول کر بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر اسکول میں مردوں کا اسٹاف ہے تو ان کے سامنے چہرہ کھولنا درست نہیں ہے، کیونکہ چہرے کا بھی پردہ، بلکہ چہرہ ہی کا پردہ ہے۔ چہرہ، لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، ہاں چہرے کا پردہ ہے۔ اگر اسکول کا اسٹاف ہے، مرد اسٹاف ہے، تو ان کے سامنے بلا ضرورت چہرہ کھول کر جانا یا ضرورت کے ساتھ چہرہ ڈھک کر جائیں، اور چہرہ کھولنا بے پردگی میں آئے گا اور بے پردگی کا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کلاس روم میں بچے لڑکے بڑے ہیں، بالغ لڑکے ہیں، تو ایسی صورت میں میڈم کا یا ٹیچر لیڈیز کا چہرہ کھول کر پڑھانا درست نہیں ہے، ورنہ تو پھر جو ہے چہرہ کھولنے کا اور جو چہرے کی بے پردگی کا گناہ ہے وہ مل کر رہے گا۔ کوئی دوسرا طریقہ اپنا ہے اور ایسے کور کر کے پڑھائیں، یا تو اس اسکول میں پڑھائیں جہاں پر صرف اور صرف گرلس ہی گرلس، تو وہاں پر گرلس کو چہرہ کھول کر پڑھانا جائز اور درست ہے۔ یہ عبداللہ زبیر ہے ممبئی سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا آڈیو میں کوئی سوال ہے، اس کو سنیں گے، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ہم یہ بتا رہے تھے کہ ابھی پڑھانے کا وقت کیسا تھا کہ اپنا احناف کے نزدیک اثر کا وقت ہو جاتا تھا تو ہم پہلے پڑھ لیتے تھے نماز، لیکن ابھی ایسا ہے کہ پڑھانے کا وقت ہو جا رہا ہے اور نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو کیا شوافی کے اعتبار سے نماز پڑھ کے چلے گا نہیں چلے گا؟ جی، بھائی کا سوال ہے کہ پڑھاتے ہیں اور وقت کی قلت کی وجہ سے عصر کی نماز، ہم چونکہ مقلد ہیں اور حنفی مسلک کی تقلید کرتے ہیں، حنفی المسلک کہلاتے ہیں، تو احناف کے یہاں عصر کا وقت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ شوافع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے شوافع کے یہاں عصر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پوچھ رہے ہیں بھائی کہ احناف کے یہاں پر ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا لیکن ہمیں کہیں جانا ہے پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم احناف کے عصر کے وقت آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے ایک وقت ہے۔ اگر آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی نا۔ لہذا حنفی شخص کے لیے بلا کسی عذر کے عصر کی نماز مثل اول، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثل اول پر، اور ہمارے یہاں پر مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے ان کے یہاں عصر شروع ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ دیر بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حنفی مسلک کے لیے بلا عذر عصر کی نماز مثل اول، یعنی شوافع کے مذہب کے مطابق عصر کی اس ٹائمنگ پر جب شوافع کے ہاں وقت شروع ہو جاتا ہے پڑھنا، یا مثل اول اور مثل ثانی کے درمیان پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسکان خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف شوہر نماز ہی نہیں چھوڑتا بلکہ شرک بھی کرتا ہے اور اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، غیر معبود کو بھی مانتا ہے،
تو کیا اس کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ اور پہلے ہوا ہے اب پتہ چلا کہ شرک کرنے والے کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو کیا کرے؟ دیکھیے اگر واضح طور پر اسلام کے کسی صریح حکم کا وہ زبان سے انکار کر دے، یعنی کفر قولی کرے، عملاً اس کام کو نہیں کرتا، وہ بات الگ ہے، لیکن شریعت کے احکام اور فرائض میں سے کسی کا زبان سے انکار کر دے، یا جو ہے صریح کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اس کو سمجھانے کے باوجود وہ سمجھ نہ، تو پھر ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ مسٹر شکیل صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چند مسئلے ہیں، ان کا جواب دیجئے۔ جی، اگر کوئی طواف کر رہی ہے، مثلاً اس نے 3 چکر لگائے، پھر اس کو قضائے حاجت ہوا یا حیض ہوا، تو اس کو اسی چکر سے بنا کرنا ہے یا نئے سرے سے شروع کرنا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، حیض والی عورت سعی کر سکتی ہے؟ کیا یہ صحیح جواب ہے؟ اگر کسی لڑکی کو سعی کے دوران عذر ہوا، پھر نیا وضو بنانے کے بعد پھر وہ سعی وہیں سے شروع کر سکتی ہے جہاں سے اس نے چھوڑی تھی، یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں کیا ہے، فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ طواف میں آدمی کو باوقار طریقے پر چلنا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس میں طواف کی بے اہمیتی ظاہر ہو۔ لہذا جو پوچھا گیا ہے مسئلہ ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ 7 چکر مسلسل پورے کیے جائے، درمیان میں ٹھہر ٹھہر کا طواف نہ کیا جائے، لیکن یہ کوئی واجب درجے کا حکم نہیں ہے کہ اس کے خلاف ورزی سے، یعنی کوئی ٹھہر ٹھہر کا طواف کرے یا درمیان میں گیپ کر لے تو اس کی وجہ سے دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی درمیان میں تھوڑی دیر ٹھہر کر سستا لے تو اس کی گنجائش ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو درمیان میں کچھ دیر رکنے میں بھی کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اسی جگہ طواف کا سلسلہ روک دینا لازم اور ضروری ہے، اور وضو کر کے وہیں سے طواف کی تکمیل کی جا سکتی ہے، وہیں سے اسی چکر سے اسی پر بنا کر لے، لیکن بہتر یہ کہ شروع سے طواف دوبارہ کر لیں۔ طواف کے دوران بھی وضو ٹوٹ جائے تو طواف کا سلسلہ وہیں روک دینا ضروری ہے، کیونکہ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور وضو کر کے جس جگہ سے چھوڑا ہے وہیں سے طواف کی تکمیل کریں، اور احتیاط یہ کہ حجر اسود سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب رہی بات کہ اگر عورت جو ہے حالت حیض میں نہ طواف کرتے ہوئے یا سعی کرتے ہوئے اس کو حیض آ جاتا ہے، تو نفلی طواف کے دوران اگر ماہواری اور حیض آ جائے تو طواف وہیں چھوڑ دینا چاہیے، چاہے 3 سے کم چکر لگائے لیے ہوں یا 3 سے زیادہ لگا لیے ہوں، پاک ہو جانے کے بعد اس طواف کا اعادہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ماہواری آ جانے کے باوجود طواف مکمل کر لیا تو اس صورت میں اس خاتون پر ایک دم لازم ہوتا ہے، البتہ اگر دم دینے سے پہلے پاکی کی حالت میں اس طواف کا اعادہ کر لیا جو حیض کی حالت میں کر لیا تھا تو اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا، لہذا پاک ہونے کے بعد نفلی طواف کا اعادہ کر لیا جائے، اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے سعی کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو یاد رکھا جائے کہ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، لہذا بغیر وضو کے بھی سعی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر سعی کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، وہیں پر سعی کو روکا، وضو کرنے چلے گئے تو آ کے وہیں سے سعی پھر شروع کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے سعی کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو جاتا تو جماعت صفیں بن جاتی ہیں، سعی رک جاتی ہے صفا مروہ کی، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر وہیں سے سعی شروع کر دے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے حیض آ گیا تو حیض والی عورت عمرے میں جو ہے احرام کی نیت ہوتی ہے، احرام کی نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے، اور
البتہ طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے اور حائضہ کے لیے مسجد میں جانا منع ہے، اس لیے طواف نہیں کر سکتی، حیض سے پاک ہونے پر طواف کر لیں۔ ہاں صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے لیے پاک کی شرط نہیں ہے، وہ حیض کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد قصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر کسی عورت کو حالت حرام میں حیض آ جاتا ہے اور عمرے کا احرام باندھا ہے، یا احرام باندھنے کے بعد آیا، یا احرام باندھنے سے پہلے کوئی عورت حائض آیا، مثلا گھر سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، اسی وقت حیض تھا اور اسی حالت میں احرام باندھنا پڑا، یا احرام باندھنے کے بعد حیض آ گیا تو مکہ مکرمہ میں جائے اور وہاں پاک ہونے کا انتظار کرے اور پاک ہونے کے بعد غسل کر کے عمرہ کر لے۔ لیکن اگر واپسی سے پہلے حیض سے پاک ہو کر عمرہ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی ویزا بڑھانے کی، یا جو ہے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، یا محرم کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجبوراً حالت حیض ہی میں عمرہ کر لے اور حدود حرم میں ایک دم اور قربانی دے دے۔ یہ محمد ریاض صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت ہی ہوں۔ مفتی صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ کونوں کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیے گا بریلوی حضرات جو کنڈے کی عید مناتے ہیں، یا کنڈے کی عید حضرت امام جعفر کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیونکہ بعض دیوبندی بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دراصل اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے؟ دیکھیے بریلوی لوگ جو 22 رجب کو کنڈے یعنی میٹھی ٹکیاں اور کھیر یا چنے وغیرہ بنا کر عید مناتے ہیں، یہ شرعاً بے اصل ہے۔ قرآن حدیث میں دور تابعی، دور صحابہ، طب تابعین، دور نبی میں اس کی کوئی اصل نہیں تھی، بدعت ہے۔ مشہور یہ ہے کہ کنڈے کی عید حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہے، جبکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ کنڈوں کی یہ مروجہ رسم دشمنان صحابہ شیعہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار خوشی کے لیے ایجاد کی ہے۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور پیدائش 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری کی ہے، اور وفات جو ہے شوال کے مہینے میں ہے 148 جو ہے میں ہوئی ہے، ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رسم کے محض پردہ ڈالنے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا، ورنہ در حقیقت یہ جو تقریب ہے اور عید ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی اور میٹھی ٹکیاں اعلانیہ تقسیم نہ کی جائے، بلکہ تاکہ راز فاش نہ ہو جائے، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی اور میٹھی ٹکیاں کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی کا اور ایک دوسرے پر اظہار کر دیں۔ جب اس کا چرچا ہوا اور یہ فیمس ہوا تو اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت ان پر لگائی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حالانکہ سب من گھڑت ہے، اور کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکیوں پر فاتحہ لگانے کا حکم دیا ہو یا کہیں لکھا ہو یا اپنے معتقدین اور چاہنے والے کو اس سے کہا ہو، بلکہ دوسروں کو بھی کیا ہے آپ نے کبھی نہیں کہا۔ اہل بیت پر یہ الزام ہے۔
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، ان پر یہ الزام ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے، لہذا ہمیں ایسی ہرگز نہ بات زبان سے کہنی ہے، نہ ایسی رسم کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس حقیقت سے واقف کرائیں، اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ جی یہ پرویز احمد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ایک دوست نے یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا ٹھیک ہے، اور اونٹ کا پیشاب بوتل میں بکتا بھی ہے، اور میں اس کو لے کر آیا ہوں سعودی سے، اور اس کو پینا ٹھیک ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اور میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوا اور میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ بتائیے کیا واقعی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے، ایک حدیث ہے جس کو حدیث عرینین یا عرینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ذکر ہے کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق اور راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز کیا تھا۔ یہ لوگ صدقات یعنی بیت المال کے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے اونٹ ہکا کر لے گئے، ان کا تعاقب کیا گیا، پیچھا کیا گیا، اور پکڑنے کے بعد انہیں سزاً قتل کیا گیا، ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ کا اونٹ کا پیشاب پینے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دیگر اور دوسری صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ حدیث عرینہ میں لوگوں کو جو اونٹ کے پیشاب کی تجویز کی گئی تھی اس کی مختلف وجہیں اور ریزن ہیں۔ پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے، کہیں لگا لیا جائے۔ بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا، تو بعض روایت میں پینے کا ذکر آیا، یا اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے اور انہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا، حالانکہ پینا مراد نہیں تھا، استعمال کرنا تھا۔ دوسرا یہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم فرمایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے، اور واقعتاً ایسی مجبوری کی حالت میں جبکہ کوئی اور حلال دوا سامنے نہ ہو، کوئی جائز اور حلال دوا نہ ہو، اور مرض ناقابل برداشت ہو، اور مسلمان دیندار ڈاکٹر یقینی طور پر کہیں کہ فلاں ناپاک اور شریعت میں منع کی گئی یا حرام چیز میں شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی حالت میں اس کی علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت بے چینی میں شریعت نے مردار کے استعمال کرنے کی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دی ہے، جیسے کوئی بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کی کوئی حلال چیز نہیں ہے تو بقدر زندگی وہ حرام اور مردار جانور کھا سکتا ہے، یعنی یہ اجازت عام حالت کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا بالکل یقین 100% 100% یقین ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو ہے اس حدیث کی توضیح ہے، اس لیے اونٹ کے پیشاب کو پینا جائز نہیں ہوا۔ جی یہ فرین بہن ہے، یہ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس کے بعد سوال کر رہے ہیں، رشتہ طے ہونے سے پہلے کیا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، نکاح سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ آگے چل کر کوئی شکایت نہ ہو،
دیکھ لینے کے بعد اگر پسند آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، پسند نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے اس طرح کی یہ ویڈیو ہے، اس طرح میں ویڈیو صحیح ہے، درست ہے، کہ لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی غیر محسوس طریقے پر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ غیر محسوس طریقے پر کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے اور دیکھ لیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ جب کہ واقعتاً رشتہ نکاح کا غرض اور مقصد ہو، صرف جو ہے تلاشنا اور دل کو سمجھانے اور بجھانے کے لیے نہیں، واقعی اگر نکاح کا قصد اور ارادہ ہے تو غیر محسوس طریقے پر جس طریقے سے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے لڑکی لڑکے کو بھی دیکھ سکتی ہے، دونوں کے لیے یہ اجازت ہے۔ اور اس میں فوٹو ایک دوسرے کو سینڈ کیے جاتے ہیں، اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور فوٹو پھر ایک دوسرے کو دکھائے جاتے ہیں بلا ضرورت، تو اس سے بہتر یہی طریقہ ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے دین کی آسانی اور سہولت ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، یہی وجہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ منگنیوں کو بہت ہی سادہ اور خفیہ کرو اور نکاح کا خوب اعلان کرو۔ ہم چونکہ جو ہے ہمارا معاشرہ سنت نبی پہ تو ہے ہی نہیں، ہر وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں چیز پائی جائے گی جو شریعت اور قرآن و حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، لیکن ان چیزوں کا فقدان ہو رہا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے اس میں مسئلہ درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ فرین بہن ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایموجیز یوز کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب نے کہا ایموجیز یوز نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، موبائل کے مختلف ایپلیکیشنز میں دی گئی جاندار کی تصویر یا کارٹون پر مشتمل ایموجی کی سہولت استعمال کرنا منع ہے۔ اگرچہ یہ خود تصویر بنانے کے حکم میں نہیں آتا ہے، لیکن چونکہ تصویر کی اشاعت ہے، تصویر کو پھیلانے کا ذریعہ ضرور ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ موبائل میں استعمال ہونے والی ایموجیز آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے استعمال بھی کیے ہوگے۔ علماء کے درمیان جو ہے ڈیجیٹل تصویر والا اختلاف ہے۔ جن علماء کے نزدیک ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش ہے، ان کے نزدیک ایموجیز استعمال کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور جن علماء کے نزدیک ڈیجیٹل تصویر بنانا درست اور جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک ایموجیز کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ لہذا آپ کا جن علماء پر اعتماد ہو، ان کے فتوے پر آپ کے لیے عمل کی گنجائش ہے، لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ ایموجیز کو استعمال نہ کیا جائے۔ بقدر ضرورت اگر استعمال کی ضرورت بھی پڑے تو ان ایموجیز کو استعمال کیا جائے جو تصویر والے نہیں ہیں، جاندار کی تصویر والے نہ ہوں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے فلاور ہے، لائک کا ہے، اسی طریقے سے کسی اور چیز کو بتانا ہے تو وہ ان کو استعمال کرا جائے۔ سوال ہے مفتی صاحب، کیا بچے کو ڈرانے کے لیے یا بچے کو ڈرا کر یا جھوٹ بول کر کھانا کھلانا جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم کھانا کھا لو پھر وہاں گھومنے جائیں گے؟ دیکھیے، بچوں سے جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ بچوں سے کیا، جھوٹ تو کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے، سوائے 3 حالت کے: میاں بیوی آپس میں صلح کرنا ہو یا بیوی کی رضامندی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، 2 ایسے لوگ جن کے درمیان اختلاف ہے، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور رنجشیں آ گئی ہیں، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تیسرا، جنگ کے میدان میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا المومن لا یکذب، مسلمان تو جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو اسمیل اور بدبو آتی ہے، اس بدبو سے
کوسوں دور یہ ہمارے ساتھ رہنے والے کرامن کاتبین دور ہو جاتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنے میں بھی بدبو آتی ہے۔ تو بچے کو جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ یہ کہا جائے بیٹا اگر آپ کھاؤ گے تو اسٹرانگ ہوگے تو اللہ کے محبوب ہوگے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن طاقتور ہوگا وہ جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بچے کو ترغیب دلا کر جو ہے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹ بول کر یا کسی کا ڈرا کر دھمکا کر بچے کو کھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بہن ہے، انہوں نے ایک سوال بھیجا اور کہا کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ واقعہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کی کاپی کرے تو اس کا تعلق اسی قوم سے ہے۔ اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جو ہے واقعے سے بیان فرمایا گیا۔ حدیث کا مطلب یہ کہ جو شخص کسی بھی قوم، کسی بھی غیر قوم یا مذہب والوں کی مشابہت، کاپی، نقالی کرے اور ان کی مذہبی چیزوں میں، ان کی مذہبی نشانیوں، خوشی اور غمی میں کرے گا، اس کا حشر یعنی قیامت کے دن جو ہے اٹھایا جانا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا شمار بھی کافروں میں ہوگا، یعنی ان کے لیے عذاب اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حشر میں کا مطلب سمجھنے کے اللہ نے دنیا ہی میں کئی واقعات ہمیں دکھائے دیے ہیں، جس میں سے ایک معتبر واقعہ پیش ہے کہ نصرانی یعنی عیسائیوں کے طور و طریقے کو پسند کرنے والے عالم کا عبرت ناک قصہ ہے۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کانپور میں کوئی عیسائی اور نصرانی جو کسی اعلیٰ پوسٹ اور عہدے اور نوکری پر تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر اپنی اصلیت اس نے چھپا رکھی تھی۔ اتفاق سے اس کا تبادلہ اور ٹرانسفر کسی دوسری جگہ ہو گیا۔ اس نے ان مولوی صاحب کو جس سے اس نے اسلام کی باتیں سیکھی تھیں اپنا تبادلے سے کے بارے میں واقف کرایا، اطلاع دی اور تمنا کی کہ کسی دیندار شخص کو مجھے بتا دے جس سے علم حاصل کرتا رہوں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ جو نصرانی یعنی عیسائی تھے جو مسلمان ہو چکے تو وہ بیمار ہوئے، تو مولوی صاحب کے شاگرد کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں اور عیسائی جب مجھے اپنے قبرستان میں دفنانے کے لیے لے جائیں تو رات کو جا کر مجھے وہاں سے نکال لانا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ جب مولوی صاحب کے شاگرد نے حسب وصیت جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں وہ عیسائی نہیں ہے، البتہ وہ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں، تو سخت پریشان اور شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے استاد یہاں کیسے؟ آخر دریافت سے معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نصرانی اور عیسائی کے طور طریقے کو پسند کرتے تھے اور اسے اچھا جانتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ مولوی صاحب صرف غیروں کے طریقے کو پسند کرتے تھے، اس پر چلتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جس کا طریقہ ان کو پسند تھا اس کے ساتھ اس کا حشر دکھا دیا۔ ہم تو غیروں کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس پر ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور اپنے عزت سمجھتے ہیں اور فخر سے مانتے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی شکل و صورت، لباس، رہن سہن، خوشی غمی میں اسلامی طریقے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے ہیں تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور غیروں کے کلچر سے، غیروں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہمیں یہ واقعہ ہمیں یہی سیکھ دیتا ہے کہ ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف اور غیروں کے طریقوں کو لے رہے ہیں، تو یہ ہماری کم عقلی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ سوال ہے فرین بہن کا کہ ہم قرآن پڑھنے کے اعتبار سے
کن کی قرآت کو فالو کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے 7 قرأتیں اور 7 لغت پر جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے مشہور اور پڑھی جانے والی جو قرأتیں ہیں وہ 7 ہیں، اور ان میں کہیں بھی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، وہ سب حق ہیں 7 کے ساتھ۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہو عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں، اور ہم لوگ جو ہے قرأت عاصم بروایت حفص پڑھتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے پڑھا جائے۔ یہ ان کا سوال ہے، فریم بہن کا، یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے بیٹھے جھونکے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مفتی صاحب؟ نہیں، نیند کے جھونکے آئیں یا ہلکی سی غنودگی آئے بیٹھے بیٹھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹتا ہے ایسی نیند جو کروٹ سے یا چت لیٹ کر سویا جائے یا بغیر سہارے کے سو گیا، لیکن اتنا گہرا سویا کہ اگر وہ جھونکے سے گر جائے زمین پر، یا سہارے سے سو رہا اور سہارے کو ہٹا دیا جائے تو وہ دھڑام سے گر جائے، تو ایسی غفلت والی نیند جو ہے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی خاص ملاقات کے دوران یا جو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر ٹھنڈی کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کے ڈر سے غسل نہیں کر پائے یا پانی یوز نہیں کر سکتی تو نماز نہیں ہوگی، تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ دیکھیے گا، غسل جب واجب ہو جائے جنابت کی حالت میں تو غسل فوراً تو فرض نہیں ہوتا، البتہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نماز کا کوئی وقت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ غسل 1 آدھ گھنٹے بعد نماز سے پہلے کر لیں، اور اگر وہ نماز کا وقت بھی ہے تو غسل کریں، چاہے گرم پانی کریں، گرم پانی کر کے غسل کریں، اور پھر ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں، لحاف اور بلینکٹ میں بیٹھ جائیں اور گرمی حاصل کر لیں، یا چائے وغیرہ پی لیں، کافی وغیرہ پی لیں۔ لیکن بہر صورت غسل جب فرض ہو جاتا ہے جنابت کی حالت میں زیادہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے 10-11 بجے رات میں غسل فرض ہو گیا، اب گنجائش ہے کہ صبح فجر میں کی نماز سے پہلے غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی نقصان دیتا ہے، پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، تو ایسی صورت میں واقعی اتنے بیمار ہیں کہ اگر غسل کیا تو اور زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں یا کوئی اور جان پر مصیبت بن پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر لیں۔ بہرحال نماز تو پڑھنی ہے اور پاک ہو کر پڑھنی ہے، اور پاکی کے 2 ہی طریقے ہیں جنابت سے، یا تو غسل کیا جائے، اور اگر غسل کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو اس کی جگہ تیمم کیا جائے۔ یہ کہہ رہی ہیں، ایک حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، نماز میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مردوں کے لیے سبحان اللہ، عورتوں کے لیے تالی بجانا، اس حدیث کو سمجھا دیجیے گا۔ دیکھیے گا، حادثہ پیش آنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی کو تنبیہ کرنی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی جا رہا ہے اور آگے نہیں دیکھ رہا ہے، اور آگے جو ہے چھت ہے یا گر سکتا ہے یا آگ میں یا کرنٹ لگ سکتے ہیں، یا کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مرد حضرات تو سبحان اللہ، اور عورتیں اس طریقے سے باندھے طریقے توجہ دلا سکتی ہیں۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی اس کے سامنے سے بے دہانی میں گزر رہا ہے تو مرد جو ہے سبحان اللہ کہہ کر یا ہاتھ اٹھا کر اس کو گزرنے والے کو روک سکتا ہے، اور خواتین جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہاتھ کی تالی بجا کر اس کو روک سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے نمازی کے آگے گزرنا، اور ایک ہوتا ہے نمازی کے آگے اٹھنا۔ جیسے یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ان کے آگے اگر کوئی یہ بیٹھا ہے تو یہ بندہ اٹھ کے ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے تو یہ گناہ نہیں ہوگا۔ گزرنا منع ہے،
کراس کرنا گناہ ہے کہ کوئی بندہ یہاں نماز پڑھ رہا اور دوسرا بندہ یہاں سے یہاں آئے یا یہاں سے یہاں آئے تو کراس کرنے کے لیے منع ہے، لیکن اٹھنے کے لیے منع نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہاں پر نماز پڑھ رہا، یہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ بندہ پہلے فارغ ہو گیا، اب یہ اٹھ کر جانا چاہتا تو جا سکتا ہے، دائیں بائیں طرف جا سکتا ہے کیونکہ اس نے کراس نہیں کیا۔ لیکن دونوں صورتوں میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جی ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، تو امی ہماری ساسو ماں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری وجہ سے میرے بیٹے کو ٹھنڈ کا اثر کر رہی ہے، میں پانی یوز کرتی ہوں وضو کے لیے، کوئی ایسی حالت میں تیمم کر سکتی ہوں؟ دیکھیے گا ایسی حالت میں تیمم نہیں ہے۔ بیٹے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، عام طور پہ دادی نانی کے مسائلوں میں یہ ہے کہ بچے کو جو سردی ہوتی ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا ماں پانی یوز نہ کرے، ماں ٹھنڈی چیزیں نہ کھائے، ماں یہ ایسی چیزیں نہ کھائے کیونکہ بچے کا جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹری اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور آپ پانی کے کام کریں گی، بچے کو سردی ہو سکتی ہے تو اس سے ایسی اس کی شکل یہ کہ گرم پانی کو آپ استعمال کریں، وضو کرنا ہو تو گرم پانی سے استعمال کریں، لیکن تیمم کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب یہ جو ہے حدیث صحیح ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور ایک روایت میں بے شک وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا وہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ جی ہاں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جی یہ فریم بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اپنے فیوچر کو لے کر بہت وسوسے آتے ہیں، کبھی کبھی پکا یقین ہی ہو جاتا ہے کہ برا شوہر ملے گا، اور اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے مزاج کا بالکل نہیں ہوگا، میں کیا کروں؟ دیکھیے وسوسے آئیں تو آمنت باللہ و برسولہ پڑھنا چاہیے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور وسوسوں پہ کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ روزانہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا شوہر مانگیں اور دیندار ناز برداری کرنے والا مانگیں، اور وسوسوں پہ قطعاً توجہ نہ دیں ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وسوسے جب آتے تو اللہ تعالیٰ سے توکل اور اعتماد اور بھروسے میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا دے گا جو آپ کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ جی یہ خواب ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں مرے ہوئے کو پھر سے مرتا ہوا دیکھنا کا کیا مطلب ہے؟ مرے ہوئے کو پھر سے مرتا ہوا دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب نہیں ہو رہا، کیونکہ جو مرحومین ہوتے ہیں جب ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ان کو اس سے راحت ملتی ہے، اس کا انتظار بھی ہوتا ہے، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہیں یہ ثواب پہنچایا ہے۔ اور مرے ہوئے کو مرا ہوا دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار جو ہے اس کو ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو تکلیف ہے، لہذا ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔